السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی ورتل القرآن ترتیلا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن بأصواتکم وقال حسن القرآن بأصواتکم. اما بعد. پچھلی کلاس میں تفخیم اور را کا جو ٹاپک ہے وہ شروع کر لیا تھا کہ را کتنی حالتوں میں ہم اس کو مفخم کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. تو را جی کلاس دیر سے سٹارٹ ہوئی، ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے 12 حالتوں میں را موٹی ہے، اس میں سے ہم نے 6 حالتیں پڑھی تھی. تو نمبر 1 کون بتائے گا؟ جلدی جلدی آپ بتا دیں تاکہ اس کا بھی ریویژن بھی ہو جائے اور ہم پھر آگے بڑھیں. نمبر 1 کون سی حالت ہے؟ را مفخمہ. ٹھیک ہے، جو میں نمبر بتاؤں گا نا پھر آپ لوگ جواب دیں، میکس نہیں کریں، آگے نہیں بتائیں. را مفخمہ، جب را پر زبر ہو. ٹھیک ہے، اس کی کوئی مثال؟ جی مثال دیجئے. رحمتن، گڈ. یہ ہے پہلی حالت. دوسری حالت کون سی ہے جس میں را کو ہم موٹا کر کے یا پر کر کے پڑھیں گے؟ جی دوسری حالت را مضمومہ. ٹھیک ہے، را مضمومہ یعنی وہ را جس کے اوپر کیا ہو؟ ضمہ ہو. وہ را جس کے اوپر ضمہ ہو. مثال؟ جی ربما. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 2 حالتیں. تیسری حالت کون سی ہے؟ را مشددہ. صرف را مشددہ؟ دیکھیں را مشددہ یہ بھی ہے. شرری، یہ بھی را مشددہ ہے. اس کو ہم موٹا تو نہیں کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جی را مشددہ مفتوحہ، یہ اپنے شرط لگانی ہے. 2 شرطیں ہیں مشددہ کی، مفتوحہ ہو یا مضمومہ ہو. ٹھیک ہے، مکسورہ نہیں، مکسورہ نہیں. ٹھیک ہے، تو جو تیسری حالت ہے را مشددہ مفتوحہ. اور مثال الرحمن. ٹھیک ہے. چوتھی حالت جی را ساکنہ، را مشددہ مضمومہ. را مشددہ مضمومہ. مثال مرو. ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ اوکے جی. 5ویں حالت بتائیے. 5ویں حالت را مفخمہ کی 5ویں صورت. جی را ساکنہ ما قبل فتحہ ہو. را ساکنہ ما قبل فتحہ ہو. ٹھیک ہے، مثال فرحان یا قرضا حسنا. ٹھیک ہے،
آن سائٹ کلاسز کیوں نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ نے بند کر دیے، اسکولوں کو چھٹی دے دی، تمام ادارے بند کر دیے، ٹھیک ہے، کورونا کی وجہ سے۔ واللہ عالم حقیقت ہے کورونا یا نہیں، لیکن گورنمنٹ کی وجہ سے پابندی ہے کہ آن سائٹ کلاسز نہیں ہوں گے کورونا کی دوسرے لہر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آن لائن کلاسز ہوں گے۔ اب میرے خیال میں 1 مہینے کا گورنمنٹ نے بولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھٹی حالت جو را جو ہے، را مفخمہ کی چھٹی حالت، را ساکنہ ما قبل ضمہ، را ساکنہ ما قبل ضمہ، مثال قرآن۔ یہاں تک ہماری جو ہے پچھلی کلاس کی ریویژن تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم 7ویں حالت پہ جا رہے ہیں۔ 7ویں حالت، ٹھیک ہے۔ را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل فتحہ، ٹھیک ہے۔ را ساکنہ ہو، اس سے قبل بھی حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ما قبل، جی تو را ساکنہ 7ویں حالت کیا ہے؟ را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل فتحہ، ٹھیک ہے۔ مثلا والفجر یا والعصر یا والوتر، ٹھیک ہے، یہ ساری مثالیں ہیں۔ والفجر ہم نے را مرققہ میں بھی والفجر کا مثال دیا تھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ والفجر کس طریقے سے باریک ہوگا اور کس طریقے سے پر پڑھیں گے اس کو؟ سوال یہ ہے کہ والفجر کو ہم، والفجر والی را جو ہے اس کو ہم باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ہم پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیسے؟ جی، اگر ہم اس را پر وقف بالروم کریں گے تو پھر را کو باریک پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف بالروم نہیں کریں گے، اگر کیا کریں گے تو را موٹا ہو جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ وقف بالروم کرے تو را باریک ہے، ایک دوسری حالت بھی ہے را باریک ہونے کی، وہ کون سی ہے؟ والفجر ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا والوتر، اور تیسرا والعصر۔ جی، پہلے بھی جواب صحیح لکھا تھا انہوں نے، ملا کے جب پڑھیں گے والفجر وليال عشر، عشر، ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تب بھی را باریک ہے، پھر اس وقت کیا ہوگی؟ را مکسورہ ہو جائیں گے، اس لیے را باریک ہوگی، اور اگر وقف بالروم کریں گے تو تب بھی را باریک ہوں گی۔ اب موٹی کیسی ہوگی را؟ ہاں جی، وقف تام جب ہم کریں گے، وقف تام، ٹھیک ہے، یعنی ہم رک جائیں گے وقف کی وجہ سے، ہم را کو ساکن کر دیتے ہیں، را ہو یا کوئی بھی حرف ہو، وقف کی وجہ سے ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، تو جب ساکن ہو گیا تو را ساکنہ بن گیا، تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے وہ حرف پہلے سے ساکن ہے، پھر اس سے پہلے دیکھیں گے فتحہ ہے یعنی زبر ہے، اس وجہ سے اس را کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ سمجھ آ گیا؟ تو
تو آپ نے وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 8. جی آج نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے, نیٹ ورک کا ڈسکنیکٹ بھی ہو رہا ہے اور آواز کا بھی مسئلہ ہے. نمبر 8, را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل ضمہ. ٹھیک ہے, اس کے اپوزٹ ہے, شروع سے اپوزٹ آ رہا ہے. فتحہ ہو اس کے نیچے ضمہ, مشددہ مفتوحہ مشددہ مضمومہ. را ساکنہ ما قبل فتحہ را ساکنہ ما قبل ضمہ. یہاں پر را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل فتحہ, را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل ضمہ. ٹھیک ہے, تو اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے. مثلا خسر. ٹھیک ہے, خسر را ساکنہ ہے, سین بھی ساکن ہے, خا پر پیش ہے ضمہ ہے, تو خسر پڑھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے, را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. صحیح. یا دوسرا مثال صفر صاد فا را. صاد پر پیش ہے, فا ساکنہ ہے, را بھی ساکنہ ہے, تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے. تو را ساکنہ, یہ دیکھو اس سے مثال سے بھی پتہ چلتا ہے. را ساکنہ آپ اگر اس کو نہ بھی دیکھیں, مثال کو دیکھیں, اینڈ سے شروع کریں. را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل ضمہ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل فتحہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہے 8ویں حالت. کہاں پر وقف بالروم کیا جائے؟ کہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیا وضاحت کرنی ہے. وضاحت یہ جو ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں, تو امتحان میں پھر آپ وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں, یہی وضاحت, یہ یاد رکھے, یہی وضاحت آپ امتحان میں کریں گے. ٹھیک ہے, وقف بالروم کی تلاوت کروں. والفجر, یہ پورا میں نے پڑھ لیا را کو. اب اس را کو میں, را کے جو زیر ہے اس کو پورا نہیں پڑھتا, 1/3 پڑھ رہا ہوں اس را کا. والفجر, یہ جو ر آواز آ رہی ہے نا تھوڑی سی زیر کی, یہ وقف بالروم ہے. والفجر, ٹھیک ہے, ری کو پورا نہیں پڑھ رہا, ری تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں, تو یہ وقف بالروم ہے. ٹھیک ہے, وقف بالروم کیا ہے کہ آپ حرکت کا 1/3 حصہ ظاہر کریں. یعنی جو حرکت ہے زبر زیر پیش, اس کو آپ پورا مکمل نہ پڑھے, اس کا 1/3 پڑھے, ایک حصہ پڑھے, تیسرا حصہ. ٹھیک ہے, وقف بالروم کا سمجھ آ گیا؟ آپ لوگ کلاس میں حاضر نہیں ہوتے یا ویسے بھول جاتے ہیں؟ ہر ہفتہ میں روم کا بتاتا ہوں پھر آپ بھول جاتے ہیں, یا آپ ایبسینٹ ہوتے ہیں. تو آپ پچھلی کلاسز کا جو ہے تھوڑا سا یا تو حاضری کو آپ لازمی رکھیں, اور یا تو آپ لنکس وغیرہ کچھ سنا کریں, تھوڑا سا ٹائم دیں, تو آپ کو یہ ساری چیزیں واضح ہو جائے گی. اگر نہ, پھر آپ پوچھیں, جس طرح پوچھنے ضرور پوچھیں, یہاں پوچھیں, واٹس ایپ پہ پوچھیں, پوچھنا آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. آپ پوچھیں, ہر حالت میں پوچھیں, یہی وقت ہے آپ کے سیکھنے کا. اساتذہ اویلیبل ہے الحمدللہ. جو بھی سوال آپ کریں گے انشاءاللہ, اگر اساتذہ کو نہ بھی آ رہا ہو, وہ آپ کے لیے
مطالعہ کر کے اس چیز کا جواب ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن آپ کی جو ہے مشکل وہ حل ہوگی. کوئی بھی سوال ہو، مشکل ہو آپ کو، تو آپ ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے. 7ویں حالت کہہ رہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے سنا ہے. کیا مثال ہے 7ویں حالت کا؟ را ساکنہ ما قبل ساکن ما قبل فتحہ. والفجر، او ٹھیک ہے، را موٹا، والفجر، ٹھیک ہے. اور اس کو میں ملا کے پڑھتا ہوں، والفجر ولیال، والفجر، ری باریک ہو گیا، والفجر یہاں پر را موٹا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح والعصر، او را موٹا. اب اس کو زیر کے ساتھ پڑھے، والعصر، ری باریک. صحیح. جی جناب. 9ویں حالت کیا ہے؟ را ساکنہ ہو، ما قبل کسرہ عارضی ہو. وہ 3 شروط ہم نے جو بتایا تھے نا، وہ یہاں پہ کام آئے گی. را ساکنہ ہو، ما قبل کسرہ عارضی ہو. را ساکنہ ہو، ما قبل کسرہ عارضی ہو. ٹھیک ہے. ما قبل کسرہ عارضی ہو. ارجعی. ٹھیک ہے. را ساکنہ ہے، ٹھیک ہے، ما قبل کسرہ ہے، یہ ہے حمزہ. یہ عارضی ہو، یہ حمزہ کا جو کسرہ ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. عارضی اور اصلی کا تو آپ کو پتہ ہے نا. حمزہ وصلی اور حمزہ قطعیہ پڑھے ہیں دروس اللغہ میں. جی، تو حمزہ وصلی جب درمیان میں آ جائے تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اور جب شروع میں آ جائے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب درمیان میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی. حمزہ عارضی نہیں ہے بھائی، حمزہ وصلی ہوتا ہے اور قطعی ہوتا ہے. اس کا جو زیر ہے نا کسرہ، وہ عارضی ہے. ٹھیک ہے. حمزہ وصلی کا جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، عین کی ٹوپی نا اس کے اوپر ہوتی ہے، عین کے سر کی طرح یہ نشانی اس کے اوپر ہوتی ہے. تو آپ سمجھے کہ یہ حمزہ قطعی ہے، اور یہ ہر حالت میں آپ اس کو پڑھیں گے، آ کی آواز نکلے گی. اور ایک حمزہ ہوتی ہے وصلی جو صرف ایک ڈنڈی کی شکل ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ والی نشان نہیں ہوتی، یہ والی نشان اس کے اوپر نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. ٹھیک ہے. یہ تو اس کی نشان ہے، شکل ہے. یہ شکل ہوگی تو سمجھو حمزہ قطعی ہے، یہ شکل ہوگی تو سمجھو حمزہ وصلی ہے. یہ تو ہم نے اس کی پہچان کر دی. اب یہ والا جو ہے حمزہ قطعی، اس کا نام ہے قطعی. حمزہ قطعی، اور اس کا نام ہے حمزہ وصلی صاد کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ دونوں ان کی نشانی ہے. ہم اس کو دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ قطعی ہے، اس کو دیکھیں گے سمجھو اصلی ہے. یہ والا جو حمزہ ہے یہ جب دو لفظوں کے درمیان آ جائے، یہ اس کو پڑھا نہیں جاتا، لکھا تو جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا. اور یہ والا جو حمزہ ہے اس کو آپ ہر حالت میں پڑھیں گے، چاہے سٹارٹنگ میں آ جائے،
چاہے درمیان میں آ جائے چاہے اینڈ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھیں گے. مثال دیتا ہوں, اکالا, یہ سٹارٹنگ میں آ گیا, آپ نے اس کو پڑھا اکالا. ٹھیک ہے, اب ایک اور مثال دیتا ہوں, سألا, اب درمیان میں آ گیا پھر بھی آپ نے پڑھا. ایک اور مثال دیتا ہوں, قرأ, اینڈ میں آ گیا پھر بھی آپ نے پڑھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو حمزہ قطعی ہے یہ شروع میں آ جائے, درمیان میں آ جائے یا آخر میں آ جائے, اس کو آپ ہر حالت میں پڑھیں گے. لیکن یہ جو حمزہ ہے, حمزہ وصلی, یہ جب شروع میں آ جائے تب تو اس کو پڑھا جاتا ہے, لیکن جب یہ دو کلموں کے درمیان میں آ جائے تب اس کو پڑھا نہیں جاتا, لکھا جاتا ہے. لکھنے میں تو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں پڑھا نہیں جاتا. یہی مثال میں لے لیتا ہوں, ارجعی ہے, ارجعی, یہاں پر اس کو آپ نے پڑھا ارجعی, یہاں پر بھی ا کی آواز آ رہی ہے, یہاں پر بھی ای کی آواز آ رہی ہے, دونوں حمزہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سٹارٹنگ میں ہے, ہم نے کہا سٹارٹنگ میں اس کو پڑھتے ہیں ارجعی. آپ اس کو اب درمیان میں لے آئے, اس سے پہلے کیا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, مطمئنہ, اور اس کے اوپر پیش ہے. اب یہ درمیان میں آ گیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں, لکھیں گے, لکھا جائے گا اس کو لیکن پڑھیں گے نہیں. اب ملا کے پڑھے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی, اب ہم حمزہ کو نہیں پڑھا, ہم نے تو ارجعی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ مطمئنہ تو ارجعی, نہیں, اس کو ہم اب نہیں پڑھیں گے. تو یہ نشانی ہے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کی. حمزہ قطعی جو ہے, ایک تو نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ٹوپی ہوگی حمزہ والی, اور دوسری نشانی کیا ہے, چاہے شروع میں ہو, درمیان میں ہو, آخر میں ہو, تینوں حالتوں میں اس کو پڑھا جائے گا. حمزہ وصلی خالی ایک ڈنڈی ہوتی ہے, جب یہ شروع میں آ جائے تو پڑھا تو جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے, لیکن اگر یہ درمیان میں آ جائے تو اس کو لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو ہم عارضی کسر عارضی کی بات کر رہے تھے, کسر عارضی ہو تو جب یہ شروع میں ہوتا ہے ہم عارضی طور پر ایک کسرہ لگاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ایک کسرہ لگاتے ہیں کیونکہ را پہلے سے ساکنہ ہے. اب مطمئنہ بھی مٹائیں. ٹھیک ہے, را ساکنہ ہے, یہاں سے ہم سٹارٹ نہیں لے سکتے, یہ پہلے سے ساکن ہے, خالی ہے, کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے, کیسے کریں گے؟ اب ایک عارضی کسرہ لے کر آئیں گے تاکہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہو جائے, ایک دھکا سٹارٹ ہے, ارجعی, اس لیے یہ عارضی کسرہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب را ساکنہ ہو, اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو, اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو, اس را کو ہم کیا کریں گے, پور پڑھیں گے. اب آتا ہوں آپ کے کمنٹس کی طرف, کیا پوچھا ہے آپ نے؟ ہاں, کلاس مس ہو گئی ہے تو آپ لنکس سے فائدہ اٹھائیں. کسر عارضی ہی نہ ہو تو باریک پڑھتے ہیں نا, کسر عارضی نہ ہو تو آپ پھر باقی حالتوں کو دیکھو, 12 حالتیں ہیں یہ ہے اور 7 حالتیں وہ ہے, تو ان میں سے کوئی جو ہوگا وہی پڑھیں گے آپ. لیکن اگر کسر عارضی ہے, یہی حالت ہے, تو پھر آپ یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے,
7 8 9 پھر سے بولوں. ساتویں میں کیا ہے؟ را ساکنہ ہے، ماقبل حرف بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے زبر ہے. مثال ہے والفجر. ٹھیک ہے، والفجر. اور 8 نمبر را ساکنہ ہے، ماقبل بھی ساکن ہے، ماقبل اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. خسر اس کی مثال ہے، اس کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. 9 نمبر را ساکنہ ہے، ماقبل کسرہ عارضی ہے، اصلی زیر نہیں ہے، یہ عارضی زیر ہے. ٹھیک ہے. ارجعی والی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ ملا کے کیسے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ٹھیک ہے. اب ملا کے جب پڑھیں گے، یہ تو یہاں سے ختم ہو گیا، اڑ گیا، یہ ساکن ہے، یہ را ساکنہ ہے. اب کون سا قاعدہ آئے گا؟ وہ تیسرا یا چوتھا قاعدہ جو آپ نے پڑھا ہے، را ساکنہ ما قبل ضمہ. تو یہ را ساکنہ ہو گیا، اور یہاں پر مطمئنہ کا جو تا ہے، مطمئنہ کا جو تا ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو را ساکنہ ما قبل ضمہ، وہ والا قاعدہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. سورہ یاسین میں 22واں پارہ جب اتبعو، ٹھیک ہے، اس وہاں پر بھی اتبعو پڑھیں گے. صحیح. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ را ساکنہ ما قبل کسرہ عارضی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو 10ویں حالت ہے یہ بھی تقریباً سیم ہی ہے. را ساکنہ ہو، ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، را ساکنہ ہو ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی متصل نہ ہو، منفصل ہو. را ساکنہ ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. مثلا رب ارجعون، رب ارجعون. یہاں پر اگر آپ اس مثال میں تھوڑا سا آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، دونوں میں بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے. جی، عربی کا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی ساکن حرف ہے، اگر آپ اس کو حرکت دینا چاہتے ہیں تو اس کو زیر سے حرکت دیں گے. یہ قاعدہ ہے. اذا حرک حرک بالکسر. آپ کسی چیز کو حرکت دینا چاہتے ہیں تو آپ کسرہ لگائیں، زیر لگائیں. یہ عام قاعدہ ہے، لیکن کچھ جو ہے الفاظ ایسے ہیں جو زبر سے بھی سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ آپ جو ہے عربی گرامر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ چھوڑ دیں، وہ آپ دروس اللغہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح. زیر سے بھی سٹارٹ ہے، اور جو ہے پیش سے بھی سٹارٹ ہے، اور زبر سے بھی سٹارٹ ہے. زیر، زبر، پیش تینوں ہیں، لیکن جو عمومی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے،
وہ کسرہ ہے کہ اذا حرکا حرکا بالکسر، جو اگر آپ حرکت دینا چاہتے ہیں ساکن حرف کو وہ زیر سے دیں. کچھ الفاظ ہیں جو زبر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو پیش سے سٹارٹ ہوتے ہیں. ہاں رب ارجعون سمجھا دیتا ہوں، آپ کو سوچنے کا بولا ہے. عائشہ کرن، ہاں کیا سمجھا آپ نے؟ سمجھا نہیں؟ رب ارجعون بالکل واضح ہے، را ساکنہ ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو. را ساکنہ ہے نا، ار، کسرہ کدھر ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے. دوسرا کلمہ کدھر ہے؟ ربی. ربی الگ کلمہ ہے، ارجعون الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، کلمہ یعنی لفظ، دوسرا کلمہ وہ نہیں جو 6 کلمے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ربی الگ لفظ ہے، ورڈ آپ سمجھے. ٹھیک ہے، اور ارجعون الگ کلمہ ہے. تو را ساکنہ ارجعون میں ہے، وہ ایک الگ کلمہ ہے، اور کسرہ جو ہے ربی وہ دوسرے کلمے میں ہے. تو جب ایسی حالت ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تفخیم کا باب شروع ہو گئے، کیسے پڑھیں گے؟ موٹا ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہم موٹے والے ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، رب ارجعون، رب موٹا، باریک نہیں پڑھیں گے. ربی نہیں، ربی ارجعون غلط، رب ارجعون، رب ارجعون. ٹھیک ہے جی، ان کو سمجھ آ گیا. روشان کو، روحان ہے، روحان مطہر ہے، کون ہے؟ ان کو سمجھ آ گیا کہ 9 نمبر اور 10 نمبر سیم ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اگر ہم پہلا کلمہ ہٹا دیں، ربی کو ہٹا دیں، ارجعون، وہی مثال آ گئی ارجعی والی. ہاں، ارجعی اور ارجعون ایک ہی لفظ تو ہے. وہاں پر بھی اگر آپ اس ربی کو ہٹا دیں گے تو حمزہ پر کسرہ عارضی آئے گا، کسرہ عارضی آئے گا. ٹھیک ہے، عارضی کسرہ آپ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ ارجعون. پھر 9 والی حالت پہ چلی جائے گی. یہ مثال اوپر چلی جائے گی. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ دوسرا کلمہ ملائیں گے تو زیر پہلے کلمے سے دوسرے میں چلا جائے گا. پھر بھی ہم را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہ را ساکنہ ہو اور ما قبل کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو ہم اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. اور یہ دو چیزیں راس مرققہ میں وہ شروط بھی تھی. ٹھیک ہے، کہ را ساکنہ ہو ما قبل کسرہ ہو تو باریک پڑھیں گے، لیکن یہ 3 شروط تھی کہ را اصلی ہو، کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو. کیونکہ اگر عارضی ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور ہم نے کہا کہ کسرہ متصلہ ہو، منفصلہ نہ ہو، یعنی اسی کلمے میں ہو متصل، منفصل یعنی دوسرے کلمے میں نہ ہو. اگر ہو تو باریک. اور ایک اور شرط تھی کہ را ساکنہ ہو، ما بعد حروف مستعلیہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو باریک پڑھیں گے. اگر ایسی حالت ہے تو موٹا کر کے پڑھیں گے. وہ ہے نمبر 11. وہ کیا ہے؟ نمبر 11. نوشین عزیز کیا سوال کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا. ہا اور را دونوں ساکن ہیں. ہا کہاں پر یہ ہے؟ یہاں تو ہا ہے ہی نہیں. تین شرائط پھر بتا دیں. وہ ادھر بتا چکے ہیں ترقیق والی. اور یہ دیکھیں 9، 10 اور 11 یہ ہے وہ شرائط.
جی یہ عائشہ کہہ رہے ہیں کون ہے کہ کہہ رہے کہ سر آپ نے کہا تھا کہ را ساکنہ ہو ما بعد کیا ہو کسرہ ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے 3 شروط نہیں لکھے کہ 3 شروط اس کے لیے ضروری ہے، جا کے پیچھے جو آپ نے لکھا ہے وہ دیکھ لیں، اس میں 3 شروط لکھے ہوئے ہیں. وہ ایک یہ شرط ہے کہ را ساکنہ ہو ما قبل کسرہ، عارضی نہ ہو اصلی ہو، تو یہاں پر تو کسرہ عارضی ہے، وہ شرط ختم ہو گئی تو موٹا پڑیں گے. دوسرا شرط کیا تھا؟ را ساکنہ ما قبل کسرہ متصل ہو، یعنی منفصل نہ ہو، دوسرے کلمے میں نہ ہو، اس سے الگ نہ ہو، اسی کلمے میں ہو، وہ شرط بھی یہاں غائب ہو گیا تو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور تیسری شرط کیا تھی؟ را ساکنہ ہو ما بعد حروف مستعلیہ نہ ہو، تو اگر ہے تو پھر موٹا کر کے پڑھیں گے. نمبر 11 را ساکنہ ما بعد را ساکنہ ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ ہو، مثلا مرصاد یا فرقۃ، صرف مرصاد لکھیں چلے ٹھیک ہے، یا لکھیں قرطاس، قرطاس، مرصاد اور قرطاس، یہ 2 مثالیں لکھیں. صحیح. را ساکنہ ہو، وہاں پر تیسری شرط کیا تھی کہ را ساکنہ ہو ما قبل کسرہ ہو، تیسری شرط کیا تھی کہ ما بعد حروف مستعلیہ نہ ہو. اور حروف مستعلیہ کون سے حروف ہے؟ وہ جو موٹے حروف ہے. بھول گئے آپ لوگ، حروف کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک وہ حروف جو ہمیشہ موٹے تھے جن کا مجموعہ کیا تھا؟ خص ضغط قض خا صاد ضاد غین طا ظا قاف، ٹھیک ہے. یہ 7 حروف جس کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے موٹے حروف ہے. تو اگر را ساکنہ ہے ما قبل کسرہ ہے یہ تو باریک حالت ہو گئی، لیکن ما بعد موٹا حرف ہے، اس موٹے حرف کی وجہ سے اس کو ہم